ہمارے لیے جو معیار لوگ ہیں قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور پڑھنے والے، وہ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کس طرح قرآن سے وابستہ ہوتے تھے، قرآن سے کیسے فائدہ اٹھاتے تھے، اور کس طرح ان کا پڑھنے کا طریقہ تھا، اور کس طرح اس کے ساتھ قرآن کے ساتھ کیا معاملہ تھا، اس کے سلسلے میں حدیث کی کتابوں میں مختلف صحابہ کا یہ قول الگ الگ جو ہے محدثین نے نقل کیا ہے کہ ہم 10 آیتیں قرآن مجید کی صرف الفاظ نہیں پڑھتے تھے ہم، یا صرف معنی پڑھ کے نہیں نکل جاتے تھے، یا تفسیر پڑھ کر نہیں نکل جاتے تھے ہم لوگ 10 آیتیں قرآن مجید کی پڑھتے تھے، اس وقت تک دوسری 10 آیتیں ان کو پڑھ کر دوسری 10 آیتیں اس وقت تک نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ پہلی 10 پر عمل نہیں ہو جاتا تھا۔ تو جیسے جیسے قرآن پڑھتے جاتے تھے قرآن ان کے عمل میں قرآن بنتے جاتے تھے، وہ اپنے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی میں قدم سے قدم ملا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو وہ صرف دیکھتے نہیں تھے، آپ کی تعریف نہیں کرتے تھے، آپ کے محبت کے صرف گن نہیں گاتے تھے، آپ کی نعتیں پڑھ کر سر نہیں دھنتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، قدم سے قدم ملا کر ہر چیز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی کوشش کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے کہا کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا قرآن پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، آپ کی اخلاق و سیرت کیا تھی؟ قرآن تھا۔ آپ کی اخلاق کیا تھی؟ سیرت۔ چلتا پھرتا قرآن دیکھنا تھا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی تھی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تحریری شکل میں لکھا ہوا دیکھنا تھا تو قرآن مجید تھا۔ یہ تھا قرآن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ تو صحابہ بھی جیسے جیسے قرآن پڑھتے تھے قرآن بنتے چلے جاتے تھے، قرآن بنتے تھے تو کیا کرتے تھے، وہ ہدی للناس بن جاتے تھے۔ قرآن کیا کس لیے نازل ہوا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت۔ یہ سلیبس جو تھا وہ کیا تھا، وہ کتاب دعوت اور کتاب ہدایت بنا کر ہمیں بھیجا گیا تھا، تو وہ بھی کتاب جو ہے وہ فرد ہدایت اور فرد دعوت بنتے چلے، داعی بنتے چلے جاتے تھے۔ چنانچہ کوئی ایک صحابی بھی، صحابہ کی پوری زندگی ہم دیکھتے ہیں ان کو باریکی سے، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا کلمہ پڑھنے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگی کا مقصد اس کے علاوہ کوئی ہوتا نہیں تھا کسی بھی ایک صحابی کا۔ وہ اپنا مشن، اپنا کام، اپنا دھندا صرف یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اللہ کے بندوں تک قرآن پہنچانا ہے، قرآنی دین پہنچانا ہے، ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت بن کر جینا ہے، داعی بن کر زندگی گزارنا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے قرآن مجید کے ساتھ، صورتحال یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ ہم لوگ دوسروں کو قرآن پہنچانا، قرآنی دین پہنچانا تو دور کی بات ہے، حالانکہ قرآن پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری تھی۔ بلغوا انی، ان کے نبی نے بتایا تھی یہ بات، بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت جو سیکھ لو دوسرے تک پہنچا دو، حکم دیا، امر کے سیکھنے میں بات فرمائی، حکم دیا گیا تو یہ فرض، یہ واجب ہوگا۔ تو اس لیے جیسے جیسے جو سیکھتے تھے وہ دوسرے تک پہنچاتے رہتے تھے۔